لیے آنے میں دیر ہو گئی. یہ راستہ بھی بند ہے, ادھر والا بھی بند ہے, بہت گھوم کے آنا پڑا ہے, اس لیے آپ حضرات سے معذرت ہے. 5 منٹ لیں گے آپ کا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم. اسلامی سال کے پہلے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے جس کا نام ہے محرم الحرام. محرم اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے اندر زمانے جاہلیت ہی سے اہل عرب قتل و قتال سے گریز کیا کرتے تھے اور اس مہینے کا احترام کیا کرتے تھے. اس لیے یہ محرم ہے, احترام والا مہینہ ہے, عظمت والا مہینہ ہے, حرمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ بہت ساری خرافات اور بدعات اور رسومات نے بھی جنم لے لیا ہے اور بہت سارے مسلمان ان خرافات اور بدعات میں شریک ہوتے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں. ماہ محرم الحرام کے اندر 4 کام ہمیں کرنے ہیں, مختصر طور پر سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز, اس ماہ کے اندر ہمیں گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. اس ماہ کے اندر کیوں کریں اور مہینوں میں کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ اس ماہ کی عظمت ہے, اس ماہ کی حرمت ہے. اگر اس ماہ کے اندر ہم گناہوں سے بچیں گے تو اللہ پورے سال بھی گناہوں سے بچا دے گا. جیسے جھوٹ بولنا حرام ہے لیکن مسجد میں جھوٹ بولنا اس کی حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہے. مسجد میں چوری کرنا اس کی حرمت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اسی طریقے سے ماہ محرم میں گناہ کرنا اس کی حرمت اور بڑھ جاتی ہے, اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلی چیز گناہوں سے اجتناب کرنا ہے. دوسرا کام کثرت سے نیک اعمال کرنا ہے, کثرت سے نیکی کرنا ہے. اب نیکیوں میں سب سے اول نماز کی پابندی ہے, نماز کی کثرت ہے اور نوافل کا اہتمام ہے, صدقات و خیرات کا اہتمام ہے. اور تیسری چیز اس ماہ محرم کے روزے ہیں. اللہ کے نبی کا ارشاد ہے, افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کے مہینے کا روزہ ہے. اس پورے مہینے کا روزہ نفل آپ رکھیں, رمضان کے بعد سب سے زیادہ ثواب اور سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ اس ماہ محرم کا روزہ ہے. اس لیے کثرت سے روزہ بھی رکھنے کی فکر کریں. اگر کسی کا روزہ چھوٹا ہو, رمضان کا روزہ چھوٹا ہو, خواتین میں اکثر ایسا ہوتا ہے ان کے روزے چھوٹے ہیں, تو آپ ان سے بھی کہہ دیں یہ ماہ محرم کے اندر اپنے روزوں کی قضا کر لیں. اور چوتھا کام کرنا ہے یوم عاشوراء کا روزہ. یوم عاشوراء کا روزہ ایک تو ماہ محرم کا روزہ ہے, یعنی پورے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھیں, اور خاص طور پر عاشوراء کے دن روزے کا اہتمام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے تو وہ دیکھا کہ جو یہودی ہیں وہ اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں. آپ نے پوچھا تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی, اسی خوشی میں ہم روزہ رکھتے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق باتباع موسیٰ منکم, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے
تم سے زیادہ حقدار ہیں، کیونکہ میں بھی نبی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھا۔ پھر آپ نے کہا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں اس کے ساتھ ایک روزے کو اور ملا لوں گا، لیکن زندگی نے وفا نہ کی اور اگلا سال نہ مل سکا، اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ 10 کے ساتھ ایک روزے کو شامل کر لے، چاہے 9 کو کر لے اور چاہے 11 کو کر لے، یہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ جو یہودی ہیں وہ اسی دن روزہ رکھتے تھے، تو اس لیے عبادت کے اندر بھی کسی یہودی سے مشابہت نہ ہو، اس وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ بقیہ اگر کوئی صرف عاشورہ کے دن بھی روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اولا اور افضل یہ ہے کہ ایک روزے کا اضافہ کر لے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر فراخی کرنا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء، جو اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن وسعت کرتا ہے وسع اللہ علیہ سائر سنہ، اللہ رب العزت اس پر پورے سال وسعت فرماتے ہیں۔ اس لیے محدثین کرام نے بھی یہ بیان فرمایا ہے، ہمارے تجربات اس پر شاہد ہیں کہ ہم اس دن وسعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے سال وسعت فرماتے ہیں۔ اب وسعت کا کیا مطلب ہے؟ روزانہ دال بنتی ہے تو آج کے دن گوشت بنوا لیا، روزانہ جو ہے سادہ چاول بنتا ہے تو آج کے دن پلاؤ بنوا دیا، یہ وسعت کا مطلب ہے۔ وسعت کا مطلب کھچڑا بنانا نہیں ہے، وسعت کا مطلب سبیل لگانا نہیں ہے، کیونکہ جو کھچڑا بنایا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو 7 آپ کے اہل بیت تھے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو جو قاتلین تھے انہوں نے کچھ دانوں کو پکایا ہے، جس میں جو تھا، جس میں گیہوں تھے، اور پکا کر کے خوشی میں تقسیم کیا ہے۔ اب آپ خود غور کریں کھچڑا کن لوگوں نے بنایا ہے اور کن لوگوں نے تقسیم کیا ہے۔ آپ قاتلین حسین کا ساتھ دینے والے ہیں یا حضرت حسین کا ساتھ دینے والے ہیں؟ ایک چیز اور یہ سمجھ لیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کی افضلیت اور اس مہینے کی حرمت نہیں ہے، اس مہینے کی فضیلت روز اول سے ہے۔ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، اللہ نے جس دن سے اس کائنات کو پیدا فرمایا ہے اسی دن سے اللہ رب العزت نے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ محرم کا ہے۔ اس دن کی فضیلت روز اول سے ہے، چنانچہ اس دن کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فضیلت کا ذریعہ بنایا کہ حضرت حسین کی شہادت بھی اسی ماہ کے اندر ہوئی ہے، لیکن اس وجہ سے اس مہینے کی فضیلت نہیں ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ اور بہت سارے حضرات اس ماہ کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں، اس ماہ کو منحوس سمجھتے ہیں، اس ماہ کے اندر شادی بیاہ کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس ماہ کے اندر کوئی کاروبار شروع کرنے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں اس ماہ کے اندر شادی کرنا منحوس نہیں ہے بلکہ برکت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے، وہ ماہ محرم کے اندر ہوا ہے۔ اسی طریقے سے خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا سے ماہ محرم کے اندر ہوا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جو لوگ اس مہینے کو حرام، شادی کرنے کو حرام سمجھتے ہیں، خود حضرت علی جو آپ کے امام اول ہیں انہوں نے اس ماہ کے اندر ان کا نکاح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ہوا ہے۔ اس لیے اس ماہ کو غم کا مہینہ سمجھنا، اس ماہ کو منحوس سمجھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرات کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کالے لباس پہنتے ہیں، عام طور پر کالے لباس پہن سکتے ہیں، لیکن ماہ محرم کے اندر چونکہ کالا لباس پہننا ایک مخصوص قوم کا شعار بن چکا ہے، اس لیے ماہ محرم میں کالا لباس پہننے سے گریز کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔
اور اسی طریقے سے ماتم کرنا، شیون کرنا، چھاتی پیٹنا، یہ سارے کام اہل اللہ کے نہیں ہیں، یہ سارے کام اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا، وہ شخص ہماری جماعت سے نہیں ہے، من ضرب الخدود، جو اپنے رخساروں پر مارے، وشق الجیوب، اپنے گریبان کو پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور زمانے جاہلیت کی طرح بیان کر کے روئے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کوئی کسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے، کہ اس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی اجازت ہے، اس کے علاوہ کسی اور موقع پر سوگ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو سالہ سال گزر چکے ہیں، اور شہادت کوئی ماتم کی چیز نہیں ہے، شہادت تو خوشی کی چیز ہے، شہادت تو ایسی سعادت ہے جس کی دعا صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید ہو کر وہ مقام اور مرتبہ ملا ہے کہ وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو نہ مل سکا، اس لیے ماتم وہ کریں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے انہیں رزق دیا جاتا ہے، لیکن تم نہیں سمجھتے ہو۔ تو جو احمق ہیں وہ ماتم کرتے ہیں، جو سمجھدار ہیں وہ ماتم نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے خرافات سے، بدعات سے اجتناب کرنا ہے۔ محرم کے اعمال آپ کو بتا دیے گئے، ان کے علاوہ تعزیہ نکالنا اور اس طرح کے ماتم کرنا اور جو بھی بدعات اور خرافات ہوتی ہیں ان کا شریعت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے، اور ماہ محرم کے جو فضائل ہیں وہ ان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔